اب عید میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک تو اپنی خوشیاں ہیں، لیکن خوشیوں میں دوسروں کو شریک بھی کرنا ہے۔ عید الفطر میں کیا بتایا گیا تھا کہ صدقہ فطر جانے سے پہلے دے دو، غریبوں کا کچھ بھلا ہو جائے۔ عید الاضحیٰ میں کیا ہے؟ عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت ہے کہ اس کے 3 حصے کر لو تو بہت اچھا، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ تاہم ہر طریقے سے گنجائش ہے، جیسے انسان کرنا چاہے، سارا دینا چاہے، سارا رکھنا چاہے، ہر طریقے سے گنجائش ہے۔ 3 طریقے ہو جائیں، 3 پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ بہت مستحب اور بہت اچھا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، لوگوں کو خطبہ دیا، اور جب فارغ ہو گئے تو ممبر سے اترے اور عورتوں کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے عورتوں کو تقوی کی جو ہے وہ نصیحت کی، واعظ کیا، ان کو حمد و ثنا اللہ کی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی باتیں کی۔ ان سب کے بعد عورتوں کو فرمایا کہ تم زیادہ جہنم میں جانے والی ہو۔ عورتوں سے کہا کہ تم بہت کثرت سے جہنم میں جانے والی ہو۔ اس پر ایک کمزور اور ضعیف عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر شکایتیں زیادہ ہیں اور شوہر کے نافرمان تم زیادہ ہو، بہت شکایتیں کرتی ہو، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ہوا، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، ہماری شکایتیں بہت زیادہ ہیں، اور دوسری تم شوہر کی بہت نافرمان ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بتایا تو اس کے بعد عورتوں نے اپنے بالوں، اپنے جو بالیاں ہوتی ہیں، زیور ہوتے ہیں، انگوٹھیاں ہوتی ہیں، بندے وغیرہ، ان کو صدقہ کرنا شروع کر دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان کو جمع کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، یہ بھی حضرت جابر سے ہی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے مردوں کو نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد عورتوں میں تشریف لے گئے، سیدنا بلال بھی ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو تقوی کا حکم دیا اور پھر ان کو اطاعت کی ترغیب دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ کرو کہ تمہاری اکثر عورتیں جہنم میں ملیں گی۔ یعنی عورتوں کو علاج بتایا گیا کہ تم صدقہ کرتی رہا کرو۔ تو عید کے دن بھی صدقہ کرنا یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ تو جس کو جتنی ہمت ہو، توفیق ہو۔ عیدین کی نماز ویسے تو امام حضرات پڑھاتے ہیں، ہم نے تو پیچھے پڑھنی ہے، وہ جو بھی قرأت کر لیں نماز ہو جائے گی، لیکن سبح اسم ربک الاعلی اور اس کے بعد سورہ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں حدیثوں میں آتی ہیں، اور جو بھی پڑھ لیں نماز ہو جائے گی۔ یہ 2 صورتیں زیادہ مقدم کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب امام خطبہ دے رہے ہوں تو عصا یا کمان، یہ کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے بعد عصا بھی تھا، اور ایک مرتبہ کمان بھی دے دی گئی تھی عصا کے طور پر۔ تو خلفائے راشدین بھی عصا کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے۔ عید کے خطبے میں عید کے ہی احکام بیان ہونے چاہیے، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ عید کا خطبہ سننا واجب ہے، نماز پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، ان کو مکمل سننا بیٹھ کے، یہ واجب ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان امام بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس درمیان میں ہاتھ کھڑے کر لینا، دعائیں مانگنا ایسا نہیں ہے، خاموش رہنا، دل ہی دل میں کو اللہ سے رجوع کر لے تو وہ اپنی بات بالکل ٹھیک ہے۔ عید کے دن ایک اور سنت بہت خوبصورت ہے۔ نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے اکیلے نہ جاتے، تنہا نہ جاتے، بلکہ گھر کے لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے، اہل و عیال کو، بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ نام لکھے ہوئے ہیں کہ عید کے لیے فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین، اسامہ بن زید اور ایمن بن ام ایمن رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کو جمع کر کے لے کے جاتے، گھر کے بچوں کو، بڑوں کو اکٹھے ہو کے جاتے، خوشی کا موقع ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی ترتیب ہو کہ ایک وقت میں سارے لوگ اکٹھے ہو کے جا رہے ہوں، اور ایسا ہوتا بھی الحمدللہ، لیکن اس کو ہم سنت سمجھیں اور اس کو سنت سمجھ کر عمل کریں تو یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ لیکن آج کل موبائل فون نے ایک ایسا زمانہ دے دیا ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ عید کے دن بھی ہر آدمی اپنے اپنے موبائل کے ساتھ اپنے اپنے جو ہے نا وہ کونوں کو لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ مجلس اور بیٹھک عید کے دن بھی بعض دفعہ نہیں ہو پاتی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچوں کو ساتھ لے جانا یہ مستحب عمل ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بقرعید اور عید میں جانے میں 2 فرق، ایک فرق ہے دونوں میں نا۔ عید الفطر میں جب جاتے ہیں تو بتایا کچھ کھا کے جاؤ،
اور عید الاضحیٰ میں جب جاتے ہیں تو بتایا کہ کچھ نہ کھاؤ، ایسے ہی چلے جاؤ۔ عید الفطر میں جب کچھ کھانے کا حکم ہوا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ بھئی 3 یا 5 یا 7 کی طاق عدد میں ہم کھجوریں لے لیں، یا سوئیاں بھی اگر ہمارے یہاں بنتی ہیں تو وہ بھی 3 5 7 عدد میں چمچے ہم لے لیں، تو طاق عدد کو سامنے رکھیں۔ لیکن بقرعید میں جب جانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اب کچھ کھائے پیے بغیر جانا ہے اور واپس آ جائیں۔ صحابہ کرام کی بھی ترتیب یہ تھی، نبی علیہ السلام کی ترتیب بھی یہی تھی۔ صحابہ کی ترتیب تو ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کی وجہ سے تھی کہ عید کے دن، بقرعید کے دن جب نماز کے لیے جاتے تو کچھ نہ کھاتے، واپس آنے کے بعد جانور ذبح ہوتا، اس کی کلیجی بنتی، اس کلیجی کو نبی علیہ السلام جو ہے نوش فرماتے۔ تو اگر اس ممکن ہو انسان اس پر عمل کرے، لیکن کہیں حصہ دیا ہوا ہے یا کہیں ہماری قربانی شام کو ہونی ہے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، اب جی سارا دن کچھ نہیں کھانا پینا، یہ غلط ہے۔ نماز کے فوراً بعد ذبح ہو رہا ہے، 1 آدھ گھنٹے کے اندر، 1.5 گھنٹے کے اندر کام ہو گیا تو بہت مناسب ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جانور ذبح ہونا ہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، اب رکنا کہ نہیں اسی سے کھانا ضروری ہے، تو یہ ضروری والی بات نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ تکلیف اپنے آپ کو پہنچانا یا بچوں کو دینا، اچھا بچوں کو بھی اس کی ترغیب دی جاتی تھی، ایسے نہیں کہ صرف گھر کے بڑے، بچوں کو بھی کہا جاتا تھا ٹھہر جو ابھی آ رہا ہے۔ تو ایک بچوں کو کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ یہ عمل بڑوں سے نیچے نسلوں میں آئے، ان کی تربیت ہو، انہیں بھی معلوم ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے بچہ 6 گھنٹے 12 گھنٹے تو نہیں بھوکا رہ سکتا، تو وہ فوراً ہی ہوگا تو اس کے پاس آئے گا۔ جن لوگوں کی قربانی فوراً ہے وہ تو اس کے اوپر ضرور عمل کریں، لیکن اگر کسی کی قربانی اگلے دن ہے یا شام کو دیر سے ہے تو وہ اس پر عمل نہ کرے، ان کے لیے عمل کرنا مناسب نہیں۔ اگر بچوں کو تکلیف ہو، اپنے آپ کو تکلیف ہو، تو اس کو تو چھوڑ دینا مناسب ہے۔ عید میں جاتے ہوئے جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں یہی تکبیرات ہیں، وہ آہستہ آواز سے، اور بقرعید میں مناسب اونچی آواز سے۔ اس کے لیے انسان فکر کرے، کوشش کرے۔ بقرعید کی نماز عید کی نماز کے نسبت جلدی پڑھی جاتی ہے۔